اس لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اگر یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تمہیں ڈر ہو کہ تم ان میں عدل و انصاف نہیں کر سکو گے تو عورتوں میں سے تمہیں جو اچھی لگے ان میں سے 2 سے 3 سے یہاں تک کہ 4 سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کر کے ان میں انصاف نہیں کر سکو گے، ان کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے، ان کے حقوق کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں کر سکو گے، ان کے خرچ وغیرہ کو صحیح طریقے سے نہیں اٹھا سکو گے تو فواحدتاً پھر ایک ہی پر اکتفا کرو۔ یہ سورۃ النساء کی آیت ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ النور میں اللہ رب العالمین نے سرپرستوں سے گارجین حضرات سے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تم میں سے جو مرد و عورت غیر شادی شدہ ہوں ان کا نکاح کرا دو اور اپنے نیک پرہیزگار غلاموں اور لونڈیوں کا بھی۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوں گے، لاچار ہوں گے، مفلس ہوں گے تو اللہ رب العالمین انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ذمہ داران سے، بچوں کے ذمہ داران سے کہا کہ تم میں سے جو مرد و عورت غیر شادی شدہ ہیں اس کا نکاح کروائیے، لیکن اللہ کے اس آرڈر، اللہ کے اس حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی ہے۔ لوگوں کے اندر سے دینداری ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے مثال، ہمارے لیے نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے نمونہ اور مثال فلمی ہیروز ہیں، اداکار ہیں یا اداکارہ ہیں۔ وہ لوگ 40-50 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں، اور ہم مسلم سماج میں بھی ہمارے ذمہ داران نے یہ طریقہ اپنایا کہ اپنے بچوں کی شادیاں 30 سے اوپر میں ہی کرتے ہیں یا کراتے ہیں۔ 30 سے کم عمر کے لڑکے اور لڑکیوں کو لوگ بچہ تصور کرتے ہیں، کہتے ہیں ابھی کم عمر کے ہیں، لڑکا ابھی بوا ہے، ابھی شادی کرنے کے قابل نہیں ہے، ابھی اپنے پاؤں پر صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہوا ہے، ہوش سنبھالے گا، نوکری پکڑے گا، نوکری مل جائے گی تب شادی کرے گا۔ اسی درمیان میں کئی ناجائز تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ تو نکاح کرنے کا ان دونوں آیات میں حکم دیا گیا۔ اس سے علماء نے دلیل لیا ہے کہ نکاح کرنا واجب ہے، بعض نے کہا مستحب ہے، اگر انسان بہت پرہیزگار ہے، دیندار ہے، اس کے دل میں خواہش نہیں آ رہی ہے اس طریقے کی، وہ برائی سے بچ پا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں نکاح مستحب ہے۔ لیکن بعض نے کہا کہ اگر گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، برائیوں سے بچنا ممکن نہیں ہے، اس کے لائف میں 1-2 شخص آ چکے ہیں، یا وہ تلاش میں ہے کہ اس کی زندگی میں 1-2 شخص آ جائیں، تو پھر ایسے شخص پر نکاح واجب ہو جاتا ہے۔
اس لیے سرپرست حضرات کو اور نوجوانوں کو بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی جیسے ہلکا پھلکا بھی اگر اشارہ مل جائے تو نکاح کو ٹال مٹول نہ کرے، فوراً اس حکم کی تعمیل میں جڑ جائے اور شادی اور نکاح کرے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں اور ہم نے ان کو بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین قرآن نے لکھا کہ اس میں دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہود عیب گیری کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کیسا نبی ہے، صرف صرف شادیاں ہی کرتا ہے۔ اگر حقیقت میں نبی ہوتا تو نبوت کے فرائض کے انجام دہی میں مشغول رہتا۔ اللہ رب العالمین نے کہا دیکھو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں اس دنیا میں وہ سب کے سب بیوی بچوں والے ہی تھے۔ تو یہودیوں والا یہ خیال ہے شادی کی بات ہو فوراً مسکرا کر یا غصے کے انداز میں اس بات کو ٹال دیا جائے، ہم اس لائق نہیں ہیں، گھر کے حالات درست نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا نکاح تو کرو، تمہیں غنی اور مالدار بنانا یہ ہمارا کام ہے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے، محتاج ہوں گے تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے غنی بنائے گا۔ تو یہ ہمارا وعدہ نہیں ہے غنی بنانے کا، یا اوروں کا وعدہ نہیں ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے قدم بڑھاؤ، نکاح کرو، تمہارے گھر کے حالات درست ہوں گے۔ ثلاث حق علی اللہ عونہ، تین قسم کے لوگوں کی مدد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق اور واجب ہے۔ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ رب العالمین مدد کرتا ہی ہے۔ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اور اس میں تینوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہے والناکح الذی یرید العفاف، پاک دامنی اور پرہیزگاری کا ارادہ کرتے ہوئے نکاح کرنے والا شخص۔ یہ تینوں قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی اللہ رب العالمین مدد کرے گا۔